السلام علیکم جی. ہم نے تو سوچا تھا، ہمارے علم میں تو یہ آیا تھا کہ کوئی 3 کے قریب ویڈیوز ہیں، لیکن اسد علی طور صاحب جو ہیں انہوں نے دھماکہ فرما دیا اور انہوں نے اپنے ولاگ کے اندر انکشاف کیا ہے کہ جناب عمران احمد خان نیازی صاحب کی 19 کے قریب ویڈیوز جو ہیں وہ مارکیٹ میں آ چکی ہیں، اور یہ کسی ایک بندے کے پاس نہیں ہے، یہ مختلف لوگوں کے پاس ہے. ان کا سورس جو ہے انہوں نے تو نہیں بتایا، پاسبلی ان کا جو سورس ہو سکتا ہے وہ ایک سے زائد سورسز ہو سکتے ہیں. ایک تو وہ جو ان کے جو سابق تھے نا پرسنل سٹاف افسر آن رضی ہیں کہ کیا نام ہے ان کا، علی ہاں وہ اس طرح کا نام ہے ان کا. آج کا عمران اپنا چاچو کے اسپیشل ایڈوائزر ہیں پرائم منسٹر کے، اون صاحب جو ہیں، اون چودھری صاحب جو ہیں، کچھ ان کو بہت ابتدا کے اندر جو تھا وہ اداروں نے اپنی حراست میں لیا تھا جب وہ وزیر اعظم بنے تھے. پھر وہ 1-2 دن غائب رہنے کے بعد اپنے دونوں موبائل دینے کے بعد آئے تھے. تو ظاہر ہے کلاؤڈ کے اندر بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اداروں نے یہ فائنڈ آؤٹ کیا ان کے موبائل میں سے کہ اس میں کچھ سمعی اور بصری فیتے موجود تھے. ٹھیک، اچھا اس کے بعد پھر کہا گیا کہ جی ایک بلیک بیری جو عمران خان صاحب کا ذاتی تھا وہ جاتے ہوئے اپنے ساتھ لے گئی تھیں ریحام خان صاحبہ، آج کل جن کی تیسری شادی کا چرچا ہے، اور یوتھیے اس کے اوپر بہت زیادہ ان کو تانے اور مینے دیتے ہوئے پائے جا رہے ہیں. ہم نے ان کو مبارکباد پیش کی ہے. اللہ تعالیٰ ان کا گھر استفا آباد رکھے اور لمبی دیر تک آباد رکھے. اور جو ہے ہماری تمام تر نیک تمنا ہے. نکاح سے ویسے بھی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکتیں نکاح کے اوپر نازل ہوتی ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے. اور جو ہے ابلیس جو ہوتا ہے وہ نکاح کے اوپر شور مچاتا ہے، سر پیٹتا ہے، اپنا بال کھینچتا ہے. اپنے تو بال لے گئی کوئی نہیں، لہٰذا ہم تو ابلیس کی صف میں سے باہر نکل گئے. ٹھیک ہے، لیکن وہ ریحام خان صاحبہ جو ہیں وہ جاتے ہوئے ایک بلیک بیری لے گئی تھی عمران خان صاحب کا، تو اس میں بھی کچھ تھی سمعی اور بصری فیتا جات اس میں محفوظ تھے. تو وہ کسی اور دوسری پارٹی کے ہتھے چڑھ سکتے ہیں. تو پہلے پارٹی ہو گئی اون چودھری والی، دوسری پارٹی ہو گئی ریحام خان والی. تیسرا ایک اور بھی بلیک بیری تھا، اور وہ بلیک بیری تھا عائشہ گل لئی صاحبہ کا. اور عائشہ گل لئی صاحبہ جو ہیں وہ چیلنج کرتی رہیں کہ میرے بلیک بیری پہ نہ جائے، اور انہوں نے خیر ٹی وی کے لائیو پروگراموں میں اینکرز کو اور ساتھ میں بیٹھے ہوئے پارٹیسپینٹ کو جناب عمران احمد خان نیازی کے کچھ میسیجز دکھائے بھی. مطلب یہی تھے کہ آؤ ذرا رات کو پارٹی کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. ٹھیک ہو، جس پہ پھر انہوں نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ رات کو 12 بجے کون سی پارٹی کی میٹنگز ہوتی ہیں جو پی ٹی آئی کی خواتین ممبران قومی اور صوبائی اسمبلی جو ہے وہ اٹینڈ کرنے کے لیے بنی گالا جاتی ہیں. بھائی ہم تو کچھ اس پہ کہنے کا رواداری نہیں ہے. ٹھیک ہے، اللہ اس گند سے نجات دے. لیکن وہ خاتون روتی پیٹتی چلی گئی، کسی نے اس کی بات نہیں سنی. عمران خان صاحب کا جو طوطی تھا، وہ عمران خان صاحب کا جو عروج کا سورج سوا نیزے پہ تھا، اور ان کا طوطی جو تھا وہ سر چڑھ کے بول رہا تھا، تو لہذا کسی نے بیچاری کی گفتگو، لیکن ان کے بھی بلیک بیری کے اندر کچھ نہ کچھ تو تھا. ٹھیک ہے نا، وہ بھی کسی پارٹی کے ہاتھ میں چڑھ گیا ہوگا. تو یوں معروف طور پہ کم از کم 3 پارٹیاں تو ہیں جن کے پاس سمعی اور بصری فیتوں کی ایک کثیر تعداد موجود ہے. اب ان میں سے کوئی بھی پارٹی جو ہے، مطلب یعنی کنٹرول روم ایک نہیں ہے ان ویڈیوز کا، ان آڈیوز کا. ان میں سے کسی بھی پارٹی کو کسی بھی وقت جو ہے غصہ آ سکتا ہے، کسی کا بلڈ پریشر ہائی ہو سکتا ہے، عمران خان کی بات کا کوئی بھی پارٹی برا منا سکتی ہے. اور یہ جو 19 کے قریب ویڈیوز چھوٹی بڑی، جن میں سے چھوٹی سے چھوٹی جو ہے وہ 35 سیکنڈ کی ہے. اب اس کے اندر اپنا کیا نام ہے، اسد علی طور صاحب نے ایک اور تڑکا لگایا ہے، اور اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ کس کس نوعیت کی ہیں. ہمارے دوست ممتاز بھٹی صاحب اسلام آباد کے کچھ آگاہ ترین جرنلسٹوں میں شامل ہیں، اور ان کا یہ خیال ہے کہ جو مسلسل بے احتیاطی تھی ان کے خیال میں کہ وہ مطلب کہ
کوئی شرم یا کوئی دروازہ بھی بند کرنے کی کوئی ضرورت محسوس نہیں کرتے تھے. تو ان بے احتیاطیوں کے نتیجے میں یہ کچھ ہوا، اور ان کا خیال تھا کہ وہ ہیرو ہیں، وہ ورشپ ہو رہی ہے ان کی، جس طرح اسٹیبلشمنٹ ان کے صدقے واری جا رہی ہے، تو کس کی جرت ہے کہ اس طرح اسٹیبلشمنٹ کے صدقے واری جاتے ہوئے ان ویڈیوز کو افادہ عام کے لیے کھولے. تو لہٰذا وہ دھڑلے سے اس طرح کی حرکات فرمایا کرتے تھے. ظاہر ہے کہ اب انہوں نے اگر نیوٹرل ہونے کا فیصلہ کیا یا انہوں نے آنکھیں پھیر لیں، اور وہ جو حفاظتی دیوار تھی جو عمران خان صاحب کو فراہم کی گئی تھی، جس کے لیے وہ دن رات، جس کی بحالی کے لیے وہ تگ و دو کرتے رہتے ہیں، تگ و دو نہیں بھی کرتے رہتے بلکہ استدعا بھی بھیجتے رہتے ہیں، اور وہ بحال نہیں ہوتی. آگے سے ایک ہی آواز آتی ہے کہ آپ کو مطلوبہ سہولت دستیاب نہیں رہی. تو مطلوبہ سہولت جو انہوں نے اپنے لیے یہ فرض کر لیا تھا کہ یہ ہمیشہ کے لیے ان کے اوپر حلال ہو چکی ہے، واجب ہو چکی ہے، وہ مطلوبہ سہولت اب دستیاب نہیں ہے. اب ان کے آنسو ہیں کہ رکنے کا نام ہی نہیں لیتے. وہ جو کہتا تھا کچھ نہیں ہوتا، اب وہ روتا ہے چپ نہیں ہوتا. یہ شعر ہے، پتہ نہیں میں صحیح صحت کے ساتھ پڑھ گیا ہوں. وہ جو کہتا تھا کچھ نہیں ہوتا، اب وہ روتا ہے چپ نہیں ہوتا. تو عمران خان جو ہیں وہ ایک طرف سے دھمکی لگاتے ہیں اپنی ٹیم، اوورسیز ٹیم کو ہلا شیری دیتے ہیں کہ ذرا جناب شروع ہو جاؤ جنرل حافظ عاصم منیر صاحب کے خلاف، اور دوسری طرف سے جناب جو ہے وہ جو کیا ہوتے ہیں وہ بھجوا دیتے ہیں پیغامات دیکھ کے وہ بھجوا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، قاصد بھجوا دیتے ہیں کہ جناب کچھ کر لیے. ابھی ایک میں آنے سے پہلے ایک آڈیو سن رہا تھا، اس میں جناب جو فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ لندن میں اپنے یو کے میں اپنے کسی سورس کو کہہ رہے ہیں یا اپنے کسی رابطے کو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو میں نے تمہیں لمبی ساری آڈیو بھجوائی ہے، آڈیو میسج بھجوایا ہے، یہ تم کسی طرح سے سلمان شہباز تک پہنچانے کا انتظام کرو. تو وہ کہتا ہے میں شہباز شریف کو ڈائریکٹ بھی بھیج سکتا ہوں، میرا رابطہ ہے. تو کہتا ہاں پھر شہباز شریف کو ڈائریکٹ بھیجو، لیکن وہ اتنا لمبا میسج پڑھے گا نہیں، میں آپ کو سنے گا نہیں، میں آپ کو مختصر میسج بنا کے بھیجتا ہوں. تو میسج کیا ہے؟ وہ میسج بہرحال ایک پازیٹیو میسج مجھے تو لگا کہ انہوں نے کہا کہ سیاستدانوں کو چاہیے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے سہارے کے بغیر اپنے معاملات جو ہیں وہ باہمی طور پہ مل کے طے کر لیں. اسٹیبلشمنٹ آئے گی تو وہ اس کے اپنے موٹیوز ہوں گے اور وہ ان موٹیوز کے ذریعے ایکسپلائٹ کرتی. کوئی اس قسم کا میسج انہوں نے بھیجا ہے شہباز شریف صاحب کے صاحبزادے کو جب وہ وہاں پہ مقیم تھے. ذرا پرانا میسج ہے، تو اب تو سلمان شہباز صاحب جو ہیں وہ پاکستان میں تشریف لے کے آ چکے ہوئے ہیں اور عدالتوں سے انہیں فی الحال ریلیف بھی مل گیا ہے، عارضی طور پہ ہی صحیح لیکن ملا تو ہے. تو اب یہ جو ہے یہ والا جو ہے، تو یوں ایک تشویش کی لہر اور سنسنی خیزی جو آپ کی ریڑھ کی ہڈی کے اندر وہ سنسناہٹ دوڑ جاتی ہے، وہ سنسناہٹ دوڑ گئی ہے کہ اگر یہ گند جو ہے یہ اس میں سے کسی نے بھی، یہ بالکل ویسی صورتحال ہے جو ایٹمی ممالک کے درمیان ہوتی ہے کہ غلطی سے بھی اگر کسی کا بٹن جو ہے وہ دب گیا تو دوسرے نے وہ جو بٹن ہوتا ہے اس کے یہ پتہ کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کرنی کہ یہ عارضی ہے یا اصلی ہے، ٹھیک ہے، اس نے اپنی طرف سے بٹن دبا دینا ہے. تو کسی پارٹی کی طرف سے اگر سگنل بھی غلط چلا گیا کہ جناب ادھر بٹن دبا دیتا گیا ہے، جاسوسی بھی غلط ہو گئی، تو بہت سینسٹیو حالات ہوتے ہیں نا. اسی لیے رائیول ممالک نے بھی آپس میں ہاٹ لائنز رکھی ہوتی ہیں جن کے پاس اس طرح کے خوفناک ہتھیار ہوں. پاکستان اور انڈیا کے درمیان بھی یہ والی ہاٹ لائن ایگزسٹ کرتی ہیں، ٹھیک ہے، جس پہ دونوں طرف کے میرے خیال ڈی جی ملٹری آپریشن جو ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہاٹ لائن پہ ہوتے ہیں تاکہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسی صورتحال ہو جائے تو ان سے پوچھ لیا جائے کیوں پائے نا تہاڈا یہی خیال ہے نا جڑا راکٹ ادھر آیا سی براموز جڑا ادھر نوں گھوم کے آیا، یہ آپ کا یہی خیال تھا کہ آپ ہم پہ حملہ کرنا چاہ رہے ہیں یا آپ نے حملہ کیا ہے. تو وہ پھر آگے سے کوئی نہ کوئی جواز دیتا ہے یا کہتا ہے کہ ہاں جی اسے حملہ کیتا جائے، کر لو جو کچھ کرنا ہے. تو پھر وہ پھر آگے سے بتایا جاتا ہے کہ جناب پھر ابھی نندن کو تو لے جائیں پھر آ کے آپ، ٹھیک ہے، پھر یہ بتا دیا جاتا ہے. تو یہ بھی ہاٹ لائن بھی بتایا جاتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن خیر ایسے ہی مذاق آ گیا. یہ جو اس وقت ویڈیوز ہیں
اب تو آڈیو کا دور گزر گیا. یہ جو ویڈیوز ہیں یہ تو بالکل وہ نیوکلیر وار کے آرسنل کے کنٹرول کی طرح ہیں بھائی. کسی ایک نے بھی جاری کر دی نا تو باقی نے بھی اپنا سارا جو ہے وہ مال و متاع جھونک دینا اس کے اندر, اور پھر ایک گند مچنا ہے. توبہ توبہ توبہ. اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہمیں گند دیکھنے کی توفیق مت دے. اللہ کرے کہ وہ ہارڈ ڈسکیں جل جائیں جہاں پہ وہ پڑی ہوئی ہیں, کیونکہ ظاہر ہے ایک شخص کی کردار کشی کے لیے آپ کتنے اپنے نوجوان نسل کے لوگوں کا کردار خراب کریں گے. یہ بہت مہنگا سودا ہے. لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ مسلسل اپنے آپ کو, وہ میڈیا کی پیداوار ہیں, میڈیا کو مینوور کیا گیا, ٹیمپر کیا گیا, کنٹرول کیا گیا, کرٹیل کیا گیا, اور عمران خان صاحب کے اسٹیبلشمنٹ کے بطن سے عمران احمد خان نیازی کے ظہور کو ممکن بنایا گیا. تو انہیں پتہ ہے کہ ان کی اسٹرینتھ میڈیا ہے, تو انہوں نے اپنے تمام لوگوں کی لسٹ بنا رکھی ہے. وہ اڑتے ہو رہا, ہارون رشید بھی انٹرویو کر رہا ہے, روزانہ وہ ایک انٹرویو دیتے ہیں. بھلے ایک ہی چینل کے 2 اینکر 2 دن آ جائیں تو وہ دونوں کو ایک دفعہ انٹرویو دے دیتے ہیں تاکہ ان کو وہ سکرین پہ نظر آتے رہیں, اور یہی ان کی اسٹرینتھ ہے. لیکن وہ محاورہ ہے نا کہ میڈیا بہت, اس کا میں اردو ترجمہ بتا رہا ہوں کہ میڈیا بہت ضروری ہے لیکن بہت زیادہ میڈیا بہت غیر ضروری ہے. ٹھیک ہے, اور اس کا میں نے ایسے ہی اس کا محاورہ, انگریزی کا محاورہ, اس کو تھوڑا سا اردو میں ڈھالنے کی کوشش کی ہے. تو یہ جو بہت زیادہ میڈیا ہے یہ بیک فائر کیا کرتا ہے. اس وقت عمران احمد خان نیازی صاحب کو ڈیفائی کرنے کے لیے یا ڈینائی کرنے کے لیے یا جھٹلانے کے لیے ان کے لیے اپنے الفاظ ہی ہر موضوع کے اوپر موجود ہوتے ہیں. ابو نصر نے اپنے ایک تاریخی مضمون کے اندر لکھا تھا کہ ہم آپ تو فرشتوں کے لکھے پہ پکڑے جائیں گے, ان کے لیے اپنا لکھا ہی کافی ہوگا. کسی جو ہے ادیب کے بارے میں انہوں نے کہا تھا, ان کی تحریر کے بارے میں, کہ ہم آپ تو فرشتوں کے لکھے پہ پکڑے جائیں گے, ان کے لیے اپنا ہی لکھا کافی ہوگا. تو ہم آپ تو جو ہیں, میں تو چلیں ولاگ بولنے کے اوپر پکڑا جاؤں گا, عمران خان کے لیے اس کے اپنے انٹرویو کافی ہوں گے. ٹھیک ہے, جو انہوں نے مختلف اوقات میں مختلف ٹیلی ویژن چینل کو مختلف حالتوں میں دے رکھے ہوں گے. اور ظاہر ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ وہ پاؤں ٹانگ والی پٹی بھی سمٹتی جا رہی ہے, اور اب وہ بیساکھیوں سے وہ اس مطلب ویل چیئر سے اب اس پہ بھی آ گئے ہیں تھوڑی سی. میرا مطلب ہے کہ وہ جو سمپتھی کے اندر بظاہر مبینہ کمی جو آ رہی ہے ان کی آڈیوز کے بعد, اس کو دوبارہ کرنے کے لیے وہ بیساکھی نہیں, وہ کیا ہوتا ہے جی پکڑ کے چلنے والا سٹینڈ سا جو ہوتا ہے وہ لے کے چلتے ہیں اور میڈیا کے اوپر آ کے اپنا درشن دیتے ہیں. دعا کیجیے, یہ جو اتنا بڑا گند ہے, یہ جو گند کا ہیپ جو ہے, یہ جو ہے بہت بڑا جو کیا انبار ہے, یہ ایسی زمین کا حصہ ہو جائے, زمین کے اندر غرق ہو جائے اور یہ کبھی سامنے نہ آئے. آپ عمران خان صاحب کو رولنا چاہ رہے ہیں, انہیں سیاسی میدان کے اندر رولیے, یہ حرکتیں مت کیجیے. لیکن کیا کریں, عمران خان صاحب جو ہیں وہ دوسروں کے بارے میں یہ حرکتیں کرتے رہے ہیں. مریم نواز شریف کی جھوٹی سچی آڈیوز جو تھیں, جس کے اندر وہ اپنے چچو کے ساتھ مختلف معاملات کے اوپر ڈیل کر رہی تھیں, وہ معاملات جو ہیں اس کو جس طرح پی ٹی آئی نے اپنے ARY اور بول ٹی وی کے اوپر ایکسپلائٹ کر رکھا ہے, اب ہم ان سے بھی یہ ریکویسٹ نہیں کر سکتے. ویسے وہ اس میں نہیں ہیں, بائی دا وے وہ اس کے اندر نہیں ہے. اس کا بیک لیش ضرور ان کو بھگتنا پڑے گا مریم اینڈ کمپنی کو, لیکن وہ اس کی ریلیز کے اندر نہیں ہے. اور میری اطلاع کے مطابق نواز شریف صاحب اب بھی یہ بات نیگوشیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم یہ حرکت نہ کریں, اور کوئی ہماری پارٹی میں سے یہ حرکت نہیں کرے گا. یہ جن کے عمران خان صاحب کے ساتھ سکور سیٹل کرنے کے ہیں وہ کریں, ہمیں نہیں کرنی چاہیے. اور ان کی پارٹی میری اطلاع کے مطابق بہرحال اس پہ کاربند ہے. ہاں آپ کہیں گے کہ تو پھر اگر آپ یہ ٹھیک کہتے ہیں تو یہ رانا ثنا کیا روز سناتا ہے. بھئی رانا ثنا جو ہے وہ تو ڈراتا ہے نا آگے, اس کو ویڈیو کہہ کے چھیڑتا ہے. رانا ثنا صاحب نے ریلیز کرنی ہوتی تو وہ پچھلے ہفتے ہو گئی ہوتی.
یا ان کی مرضی یا منشا کے مطابق ہونی ہوتی. ابھی تک انہیں کوئی اجازت نہیں ملی، اور میرے خیال میں اب جب ریلیز ہوں گی تو یہ کسی اور جگہ سے ہوں گی، اور پھر ایک کے بعد پھر سارے فریقین جو ہیں، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جن فریقین کے پاس یہ ویڈیوز ہیں وہ تقریباً کوئی آدھی درجن کے قریب ہیں، اور وہ سارے فریقین جو ہیں پھر اس میں کود پڑیں گے. تو پہلے گو کے اندر ہی پھر انہوں نے کہنا کہ لو جی اسی تیز جان چھڑائیے نا. تو یہ گند جو ہے یہ مارکیٹ کے اندر لوگوں کے واٹس ایپ گروپوں کے اندر ٹریول کر رہا ہوگا، تیر رہا ہوگا، اور آپ کے اور میرے چاہنے کے باوجود کہ یہ نہ پھیلے، یہ آپ کے اور ہمارے بچوں کے موبائلوں میں پہنچے گا. ظاہر ہے آپ کوئی گند پھیلائیں، کوئی دھوکہ دیں یا جھوٹ بولیں، گھوم کے اس نے گھر تو واپس آنا ہوتا ہے. اور عمران احمد خان نیازی صاحب کے پھیلائے گئے گند کا، جھوٹ کا اور دھوکے کا واپسی کا سفر شروع ہوا چاہتا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.